نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور وہ آئے ہیں آپ کے پاس، بس وہ استغفار کرتے ہیں اللہ سے، اور ان کے لیے استغفار کیا رسول نے، البتہ پائیں گے وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ دراصل اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ چل رہا ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں مسئلہ تھا، قضیہ تھا۔ تو منافق کہتا تھا یہودی سے کہ کعب بن اشرف جو یہودی ہے اس کے پاس یہ مقدمہ لے کے جاتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ منافق یہ کہتا تھا، یہودی کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ بالآخر دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ منافق بعد میں کہنے لگا چلیں جی اب یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر ان کے پاس فیصلہ لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی بات سنی تو یہودی نے کہا کہ پہلے ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا چکے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اندر گئے، تلوار اٹھائی اور آ کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا کہ جس کو آقا علیہ السلام کا فیصلہ پسند نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ آج بھی پورے عالم میں آپ دیکھیں کہ کافر تو کافر ہیں، بہت سے مسلمانوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پسند نہیں، فیصلوں پہ اعتراضات ہیں، یہ فیصلہ ایسے کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اپنی مرضیاں نکال رہے ہیں لوگ، ہر چیز میں اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جس موقع پہ ہیں، اس موقع پہ اس تعلیم کو فالو کرنا، اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، جب کسی بات کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دے تو پھر کسی کو اختیار نہیں رہتا کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ فرمانے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، تو امتی کا کام ہی نہیں بنتا ان کے فیصلے پہ سوال اٹھانا، اس کا کام بنتا ہے سر تسلیم خم، جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ اصل میں ایک بات تھی کہ سر جھکا دیتا، اور سر جھکا کے کہتا ہے کہ جو یہاں سے ارشاد ہو رہا ہے میرا سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، میں نے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، عقل میں آئے تب، عقل میں نہ آئے تب۔ بہت سی دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی ناقص عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرے، عقل میں نہیں آتا، عقل چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی شریعت تیری عقل میں کیسے آئے گی؟ اس لیے عقل شریعت کتابیں ہے، شریعت عقل کتابیں نہیں ہے۔ لوگوں نے آج کل عقل ہی کو سب کچھ بنا لیا ہے، بعض باتیں عقل میں نہیں آتی، ہر بات عقل میں نہیں آتی، جو عقل میں آئے تب، جو عقل میں نہ آئے تب، دونوں کو تسلیم کرنا، یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ تابع داری ہے۔ اگر اس طرح کے لوگ اے نبی جی آپ کے پاس آ جائیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آ جائیں، اور پھر وہ اللہ سے بھی استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ بھی ان کے لیے میرے سے معافی طلب کرو، آپ بھی ان کے لیے استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لیں گے اور اللہ رحم کرتے ہوئے معاف بھی کر دیں گے۔ اس آیت کو ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی کوئی آدمی بڑا گناہ کر لے، جان پہ ظلم کر لے، اور ظلم کرنے کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگے اور آپ کے پاس آئے اور آ کر کے کہے یا رسول اللہ میرے لیے آپ اللہ سے استغفار کرو، میرے لیے اللہ سے
میری معافی طلب کرو، اور آپ اس کے لیے پھر استغفار کر دیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، تو آپ کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کی توبہ بھی قبول کر لیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو جب صحابہ کرام کے سامنے تھے تو صحابہ کرام جاتے تھے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم سے یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہ قبول کر لیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم آج بھی باقی ہے، یہ حکم روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ اقدس علی صاحبہ الصلوات و تسلیمات پر کوئی آدمی جائے اور جا کر کے یہی جملے کہے، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے نبی اس کے لیے استغفار کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائے گا۔ اب انسان اکثر اس پہ سوال کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا، یہ بڑوں نے لکھا ہے، بس ہوگا، کیسے ہوگا؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں زندہ ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، زمین میں فرشتے چکر لگا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی صلاۃ و سلام درود شریف پڑھتا ہے فرشتے سنتے ہیں اور سن کر اس تک پہنچاتے ہیں، آقا علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے پاس آ کے درود شریف پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، اور جو دور پڑتا ہے وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قبر پہ آئیں گے، مجھے آ کر سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ ایک نبی سلام کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی زندہ ہے قبر، دوسرے نبی قبر سے جواب دے کے بتا رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح احادیث موجود ہے، سنن ابی داود میں اور سنن ابن ماجہ میں، دونوں میں روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبی کے جسم کو کھانا، نبی اللہ کے زندہ ہوتے ہیں، یرزق ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے، اگر کسی کو اللہ یہ سعادت دے کہ وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ پہنچے تو وہاں پر جا کر عرض کر دے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کیسے سنیں گے؟ میں نے کہا کہ روضے پہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو روضے پہ جائے اس کو سنتے ہیں، جو روضے پہ پہنچے، کہاں پر؟ ادھر پہنچے، یہاں سے نہیں، وہاں پہنچے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی وہ ہماری زبان پنجابی ہے، آقا علیہ السلام تو عربی زبان ہے، تو پنجابیوں کی کیسے سنیں گے، پشتو والوں کی کیسے سنیں گے؟ میں نے کہا یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر سنواتے ہیں۔ کون سناتے ہیں؟ یہ تو وہی اعتراض ہوا جو مشرکین مکہ نے کیا تھا، کہا تھا کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے معراج پہ چلے گئے، یہ کہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا لمبا سفر اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اور اتنی لمبی سیر کر کے آ گئے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ایک لفظ کے ساتھ، سبحانہ۔ اس کو نہ دیکھو جو گیا ہے، اس کو دیکھو جو لے گیا ہے۔ لے جانے والے کو ساری طاقتیں ہیں تو سنوانے والے کو ساری طاقتیں ہیں، ہمیں بتا دیا گیا بس مان لو۔ عقل والے اعتراضات نہیں کر، کہتے جی ایک وقت میں سب کی سننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ بھئی اللہ کی صفت تو یہ نہیں، اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تب سن رہے ہیں جب کوئی روضے پہ پہنچ رہا ہے اور وہاں سلام پیش کر رہا ہے، حضور خود سن رہے ہیں، فرق تو ہے نا۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ اب وہ ہر کسی کی نہیں سنتے ہیں، تابع دار کی سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کی سنواتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ ہر ایک تو نہیں ہے کہ وہاں پہنچے اور آقا علیہ السلام سن لیں۔ پھر آگے جب آقا علیہ السلام سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بنائی ہوئی ایسی ترتیب ہے نا کہ اللہ کے نبی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ فلاں بن فلاں نے پڑھا ہے،
اور حدیث میں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں ساری حدیثیں لائی ہیں، ذرا پڑھیے اس کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادے کا نام بھی لیتا ہے فرشتہ جا کے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے۔ تو ایک بڑے عالم ہیں عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کے لیے اگر اچھا کرنا چاہتے ہو تو ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ درود شریف پڑھو گے آقا علیہ السلام پر، آپ کے والد کا نام حضور کے سامنے آئے، تو یہ بھی والد کے لیے اعزاز ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں زندہ ہونا یہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، اور جو چیز حد تواتر کو پہنچ جائے اس کی سند سے بحث نہیں ہوتی، اس کو بس قبول کیا جاتا ہے۔ یہ اصول حدیث کے علماء کا مسلمہ اصول ہے۔ اس لیے ایک آخری حدیث سنا دوں، حیات الانبیاء للبہقی، امام ابو بکر بہقی رحمہ اللہ جو امام شافعی کے مقلد ہیں، امام شافعی کا احسان ہے پورے ان کے مقلدین پر، اور امام شافعی پر جس نے احسان کیا ہے وہ امام ابو بکر البہقی ہیں جنہوں نے سنن بہقی لکھی۔ انہوں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے حیات الانبیاء، اور اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ روایت پیش کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی حدیث ہے، پہلی نہیں قولی، الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ حدیث مسند ابی یعلا میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور پتہ نہیں کئی کتب میں ہے، اور اس کی تصحیح بھی موجود ہے، علامہ سمودی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے، اور بڑے کبار علماء نے اس کی تصحیح کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے۔ وہ بخاری شریف کی روایت نہیں ہے، بخاری شریف کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو بندے آ کر آقا علیہ السلام کے روضے کے پاس اونچی باتیں کر رہے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بنو ثقیف کے ہے، طیف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہیں سزا دیتے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے مبارک کے ساتھ کھڑے ہو اونچی آواز سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں اچھا بولے